الكافرین فی جہنم جمیعا ان المنافقین ان اللہ جامع المنافق، اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا منافقوں کو اور مشرکین کو جہنم کے اندر اکٹھا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیولز کتنے ہیں۔ پہلا لیول ہے وہ ہے منافقین کا، پھر مشرکین کا، پھر وہ ہے مجوسی، پھر سائبی، پھر یہودی، پھر نصارہ، پھر جو مسلمان ہم میں جو بدعمالیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، جس کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہوا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا علی مدد کہنا بھی شرک ہے۔ اللہ مدد کر سکتے ہیں، صرف کوئی اور مدد نہیں کر سکتا جب تک اس کا اذن نہ ہو۔ تو یہ ہم نے بچنا ہے۔ شیطان اسی میں ملوث کرتا ہے، اسی میں انڈلج کرتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر، جب ہمیں قرآن کا علم نہ ہو، جب ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو وہ شرک اسی لیے نا کہ وہ کیوں رکھا ہے اللہ نے، وہ آیات کیوں رکھی ہیں کہ وہ جو حکیم لقمان تھے، انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اللہ کی ذات اور صفات میں اگر آپ کسی کو شامل کر لیں تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہاں، کسی کو نہیں پتہ آرام سے آپ سمجھا دیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ کا کام ہے ان تک پہنچا دینا، دیٹس آل۔ وہ نہیں مانتے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، پھر میرا کام ہے۔ جس کو ہدایت دینی ہے وہ میرے اذن سے ہی ہدایت آئے گی، ورنہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ان کو کوئی عزیز تھا جن کے پاس پرورش پائی، اور انہوں نے کتنی پروٹیکشن کی، سرداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، پورے سرداروں کے سامنے، لیکن آپ نے کوشش کی آخری دم بھی کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کی سفارش کر سکوں گا، نہیں نصیب میں تھی۔ اس وقت کیا کہا مرتے وقت کہ بھتیجے اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لوں گا، یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں مکہ کے، کیا کہیں گے کہ موت سے ڈرتا ہوا کلمہ پڑھ گیا، نہیں تھا نصیب میں۔ تو اس لیے یہ ذرا چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ اپنے عقیدوں کو ہم درست کر لیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو سب کو، یعنی منافقین اور مشرکین کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ الذین یتربصون بکم، یتربص کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی گھات میں ہو۔ اب دیکھو نا، وہ شکار پہ جاتے ہیں، مچان بناتے ہیں اور مچان میں بیٹھ جاتے ہیں اور گھات میں رہتے ہیں شکار کے، کہ شیر آئے یا چیتا آئے یا کوئی ہرن آئے تو وہ وہاں سے بالکل وہ گھات میں رہتے ہیں۔ یتربص اس چیز کا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہاری گھات میں رہتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ منافق بھی اور مشرکین بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فتح من اللہ قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فتح من اللہ قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، اگر اللہ آپ کو فتح عطا کر دیتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، زیادہ یہ منافقین کی طرف ایڈریس ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تو آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اس میں کیا؟ دنیاوی مفاد لینے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے اور فائدے لینے کے لیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ تَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين۔ قالوا،
کہیں گے وہ ہاں وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب یا نصیب ہو، کیا مطلب ہے اس کا نصیب کا؟ کہ اگر کافروں کو کوئی تھوڑا سا حصہ کامیابی کا مل جائے، وقتی کامیابی، جیسے جنگ احد میں ہوئی تھی تھوڑی سی کامیابی، تو کیا کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کہ ہم نے نستحوذ کا مطلب ہوتا ہے گھیرا ڈالنا، اور ہم نے تو آپ کے گرد گھیرا ڈالا تھا تاکہ مسلمان آپ کو تباہ نہ کر دیں، مار نہ دیں، تو ہم نے تو آپ کو بچایا تھا وہاں۔ اگر ہم اب ان کو ذرا کامیابی ملی تو ادھر چلے گئے کہ ہم ہی تھے وہ جنہوں نے سارا آپ کو حالہ بنا لیا تھا اور مسلمانوں کو ادھر آنے نہیں دیا ہم نے، تو اس وجہ سے تو آپ کو کامیابی ملی ہے۔ یعنی یہ منافق ہوتے ہیں نا جو دونوں طرف چلتے ہیں، مطلب فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ دے گا بینکم یوم القیامہ۔ اب دیکھو نا، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ دیں گے ہی کہ تم صحیح تھے یا تم غلط تھے، لیکن ایک ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ایمان کی چلو تھوڑی کیفیت ہے یا زیادہ ہے، جو بھی لیول ہے اس کے بقدر کہ ہم برے کو برا کہیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو ہمارا کام ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دینا۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے کلام کو نہیں مان رہا، تو ہم جو اتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو سمجھا دیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہاں تو الٹیمیٹ فیصلہ ہو جائے گا نا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور اللہ تعالیٰ تو یہودیوں میں بھی فیصلہ کر دیں گے، نصرانیوں میں بھی فیصلہ کر دیں گے، اور مسلمانوں میں بھی فیصلہ کر دیں گے۔ میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی، اپنے ذہن میں رکھا کریں، یہ حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساری جو مستند حدیثیں ہوتی ہیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، جو صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، ترمذی کی، نسائی کی، جو اتھینٹک احادیث ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کتنے فرقے ہوں گے قیامت کے قریب؟ 73 فرقے ہوں، اور کیا فرمایا تھا کہ ان میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو 73 جو ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور پھر صحابہ کرام نے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پوچھا کہ جی وہ کون سا فرقہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ صحابہ کرام نے بھی ہمارے لیے بہت محنتیں کی، ایک ایک بات پوچھتے تھے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت کون سے یہ کوئی ریکارڈر تھے یا کوئی جناب ٹیپ تھی یا کوئی کمپیوٹر تھے کہ فٹافٹ اس کو چڑھا لیتے اس پہ، تو وہ زبانی کلامی سینہ بہ سینہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا کلیئرلی، وَأَنَا عَلَيْهَا وَأَصْحَابِي وَمَا أَنَا عَلَيْهَا وَأَصْحَابِي، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پہ چلے گا وہ کامیاب۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تو اس لیے ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو اللہ کے اذن کے علاوہ ہو، وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہے، تو وہ ماننا ہے ہم نے، اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ دیٹس اٹ۔ اور پھر فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اللہ فیصلہ دے دے گا یوم قیامت کو، جو یہ جھگڑتے تھے معاملات جو ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ ہرگز نہیں دے گا کافروں کو ایمان والوں پر کامیابی یا راستہ، یعنی راستے سے مراد ہے کہ کامیابی فتح نہیں عطا کرے گا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ پرماننٹ مستقل کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے نزدیک بھی مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ ملے گا، اور یہ بھی فرما دیا نا کہ وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ غمزدہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو، کامیابی آپ کا ہی مقدر بنے گی، لیکن ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر آپ مومن ہو. وما علینا الا البلاغ. رہن دیا؟ اچھا جی، سوری جی، سوری، نہیں ٹائم بھی زیادہ لگ گیا. چلو اچھا جی، پھر اچھا اگلے صفحے تے نہیں، سوری ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، ہنے ہو جاتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً جو منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ دراصل ان کو دھوکہ دے گا، ان کو ایسا دھوکہ دے گا کہ یاد رکھیں گے وہ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں، اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تو بڑی یعنی کاہلی سے، سستی سے، دل نہ چاہتے ہوئے، عجیب یعنی ان کی کیفیت ہوتی ہے. اٹھیے یار، وضو کر لیے، اچھا یار، نہیں، خوشی سے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. شیطان کو کی کمر توڑ دینی ہے. شیطان تو آپ کو اس وقت وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ سوئے رہیں، نہ اٹھیں، پانی بھی ٹھنڈا ہے یا پانی گرم ہے، یہ ہے، نیند بڑی آ رہی ہے. تو جو منافق ہوتا ہے نا جی، وہ اسی طرح بڑی عجیب اس کی کیفیت، لیٹ کر کے پڑے گا، بڑے مشکل سے یہ کرے گا، کالی سستی سے پڑے گا. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں نمازیں، دکھاوے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور بڑی مطلب ہے کہ تھوڑا سا کبھی کبھار ذکر کر لیا اللہ کا، ہاں جی، برائے نام نہ ہونے کے مترادف، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گلیلا، کہ بہت کم. مذبذبین بین ذالک، ادھر لٹک رہے ہیں درمیان ان کے، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، نہ وہ مومن ہیں نہ وہ کافر ہیں. یعنی عجیب ان کی کیسی کیفیت ہے. اللہ کے رسول نے اس مثال کو، اس کیفیت کو کیسے بیان کیا؟ ایک مثال میں، بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑی خوبصورت مثال. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جو ہے نا، میں جو آپ کے سامنے جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا خیال صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہے منافق کی صورتحال، کہ جیسے ایک بکری، دو ریوڑ ہیں، اور ان میں وہ کیا کرتی ہے، وہ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے. کس کے لیے؟ جو جفتی کے لیے، اس کو جفتی کہتے ہیں، یعنی جو دو جانور ملتے ہیں نا، تو اس کو جفتی بھی کہتے ہیں عربی میں. یعنی وہ جو انسانوں کی تو مباشرت ہے نا، تو ان کو جفتی، ہاں. تو وہ بکری کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف، مطلب اس کو ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر چلے جاؤں پہلے، پھر ادھر بھاگتی ہے، پھر ادھر بھاگتی ہے. یعنی مثال دی کہ وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذالک، وہ بالکل لٹک رہے ہوتے ہیں، ادھر لٹک رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف اور نہ ہی ان کی طرف، یعنی نہ وہ کافر ہیں نہ وہ مومن ہیں،
اور بیچ میں لٹک رہے ہیں، یعنی منافق ہیں یہ لوگ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ بس وہ کبھی صحیح راستہ نہیں پا سکتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا مالک فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ بہکا دے. اب دیکھو نا، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمروں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر اسلام کی جھولی میں ڈال دے. عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب. عمر بن ہشام کے مقدر میں نہیں تھی، ہمسایہ بھی تھا، انکل بھی لگتا تھا، خونی رشتہ تھی، لیکن نہیں تھی ہدایت. عمر بن خطاب کی آ گئی اور وہ نکلے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں آج میں ٹنٹا ہی مکا دینا، تلوار لے کے ننگی نکلے ہیں. اور راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ان سے تعلقات اچھے تھی. وہ کہہ رہے ہیں کدھر جا رہا ہوں؟ کہتے ہیں جی میں آج معاملہ ہی ختم کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہر گھر لڑائی پاتی ہے. کہنا پہلے اپنی بھن نو تو دیکھ لیں، پہلے اپنا گھر تو دیکھ، کیوں کیا ہوا؟ کہتے جا تو دیکھ تو صحیح، وہ تو مسلمان ہوئے پہ نے. بس غصے سے گئے ہیں. اور ان کا جو بہنوئی تھا سعید کر کے اس کا نام تھا، سعید سم تھنگ. بس اندر جب گئے ہیں تو بہن ڈر گئی، اس نے چھپا لی جو تلاوت کر رہے تھے دونوں. ہاں، اور جو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک صحابی وہاں ٹیچ کر رہے تھے، وہ نہیں طلحہ نہیں، ایک اور ہے میرے ذہن سے نام اتر گیا، کسی وقت میں بتا دوں گا. وہ تو چھپ گئے بیچارے. عمر کا اتنا ان کا دہشت تھی، بہنوئی کو تھپڑ مارے ہیں. اور بہن کو بھی ایک تھپڑ مارا ہے. اس نے کہا عمر تو جس کا بیٹا ہے نا، میں بھی اس کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے. میں یہ دکھا مجھے تو کیا پڑھ رہی ہے؟ کہتے میں بالکل نہیں دکھاؤں گی، مر جاؤں گی دکھاؤں گی نہیں، جب تک کہ تو وضو نہ بنائے، جب تک تو پاک صاف نہ ہو. گئے غسل کیا، آ گئے. جب آیت پڑھی ہیں دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی. سمجھتے تھے نا عربی کو. اب جب آ رہے ہیں ننگی تلوار لیے ہوئے، سارے صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کے. آنے دو، پہلے اطلاع ہو گئی تھی، آنے دو. آئے تو اللہ کے رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو